وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس عظیم الشان دو روزہ اجلاس کے صدر محترم فضیلت الشیخ معین الحق فیضی حفظہ اللہ اور اس اجلاس کی نظامت کا فریضہ انجام دینے والے فضیلت الشیخ جناب ممتاز صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر معزز اور معقر احباب اور بالخصوص اس اجلاس کی کمیٹی کے ذمہ داران، ممبران، اراکین، جنہوں نے بڑی محنت، لگن اور جافشانی کے ساتھ رات و دن ایک کر کے ایک لمبی مدت کے بعد یہ دو روزہ کانفرنس یا اجلاس کرانے میں ان کو کامیابی ملی، اور بالخصوص ہمارے نثار بھائی جو بیچارے بار بار کال کیے، فون کرتے رہے اور رابطے میں رہے، اور کہیں آس پاس جلسہ ہوا تو تاریخ لینے کے لیے دوڑے، اور ان کے ساتھ ان کے وہ رفقا اور ساتھی جو برابر ان کا ساتھ دیتے رہے، اور بھگیا میں قرب و جوار سے، دور و نزدیک سے، اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائقور نوجوانوں اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، کل بھی آپ نے یہ خطاب سنا اور آج بھی آپ یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں. ہم لوگوں سے زیادہ، بولنے والوں سے زیادہ آپ لوگ مبارکبادی کے مستحق ہیں، کیونکہ آپ کو مغرب کے بعد سے یا عشاء کے بعد سے یہاں برابر بیٹھنا پڑتا ہے، اور مختلف علماء کو آپ نے سنا اور اب تک دل جمعی کے ساتھ بیٹھے. حقیقت میں یہ بہت بڑی جو ہے دل گردے کی بات ہے کہ آپ اب تک صبر و سکون کا آپ نے مظاہرہ کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں آپ نے سنی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل بھی تقریباً 1 گھنٹہ 20-25 منٹ کا میرا خطاب ہوا، اور آپ نے اسلامی بھائی چارہ کے موضوع پر کل کچھ باتیں سنی. کل میں تھوڑا زیادہ جوش میں آ گیا، چیخ دیا، چلا دیا، اور یہ بھول گیا کہ آج جمعہ بھی پڑھانا ہے کہیں. اور پھر مزید ایک محنت یہ پڑی کہ تقریباً 1 گھنٹے کا خطبہ میں للمٹیا میں بھی دے کر آ رہا ہوں،
جہاں کے کریم صاحب ہیں، انہوں نے جہاں خطبہ رکھا تھا اور اتنی گرمی تھی اس مسجد کے اندر کہ پسینے سے شرابور، اور خطبہ ختم کرنے کے بعد فوراً مجھے گشی آئی، چکر آئے، اور میں وہاں سے دوڑتا ہوا بھاگا کریم صاحب کے ساتھ ان کے گھر پہ، اور دوپہر کا کھانا وانا کھائے بغیر جہاں اے سی لگا تھا میں اس میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، اور صرف ORS پیا جو آتا ہے آج کل اس کو امیونٹی پاور بڑھانے کے لیے، اسی سے کام چلایا، اور پھر آج اس خطاب میں بھی میں آپ کے شامل ہوا، تقریباً 7 بجے یہاں پہنچا، اور پھر آج بھی آپ کے سامنے روبرو ہوں۔ اللہ تعالیٰ جتنی بھی دیر میں بولوں اور آپ یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کی بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی ایک حساس موضوع ہے۔ قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی کی روشنی میں کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ بہت آسان ہے اپنے آپ کو مسلمان کہلوا لینا اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ لینا۔ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، کسی کو بھی اگر کھڑا کر کے پوچھا جائے تو وہ یہی کہے گا کہ ہم مسلمان ہیں، اور اپنے آپ کو وہ مسلمان سمجھ بھی رہا ہو۔ کیا صرف سمجھ لینے سے اور کہلوا لینے سے کیا ہم مسلمان ہو جائیں گے؟ یا اسلام لانے کے بعد اور مسلمان ہو جانے کے بعد ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر مسلمان ہو تم تو یہ باتیں غور سے سنو، ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، اگر میری آزمائش میں تم پورے اتر گئے تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا۔ اگر ہم نے تم کو آزمایا اور تمہارے پیر لڑکھڑا گئے، ڈگما ڈول ہو گئے، اور اس آزمائش میں پورے نہیں اتر پائے، تو پھر تم اپنے آپ کو صرف سمجھ رہے ہو مسلمان اور دوسروں سے کہلوا رہے ہو مسلمان، حقیقت میں مسلمان سے آپ کا اسلام۔ یہ کل بھی ایسا کر رہے تھے، آج بھی پھر گھمانے لگے۔ سب سے بڑا قطب مینار تو تمہیں لیے کھڑے ہو، ایک بار جلدی کر لو۔ اب پبلک بھی آنا چاہیے نا کہ ہاں جلسہ ہوا ہے، جلدی کریے۔ ٹھیک، تو وہ آزمائشیں کیا ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ مسلمانوں، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے خوف ڈال کر، والجوع، تمہیں بھوکا رکھ کر، ونقص من الاموال، تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر، والانفس، تمہاری جانیں لے کر، والثمرات، تمہارے پھل فروٹ، تمہاری کھیتیاں، تمہارے کاروبار، تمہارے بزنس، تمہارے اناج، تمہارے گلے، تمہارے کھیت، تمہارے باغات، ان تمام چیزوں کو برباد کر کے ہم تمہارا امتحان لیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ چیزیں جب ہم تمہارے اوپر ڈالیں گے اور ان چیزوں سے جب ہم تمہارا امتحان لیں گے، اس وقت تمہارے قدم
اسلام پر ثابت رہتے یا نہیں، اپنے رب کے اوپر ثابت رہتے یا نہیں، ثابت قدمی کا ثبوت دیتے ہو یا نہیں، یا بہک جاتے ہو؟ ہم تمہارا امتحان لیں گے۔